السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وكذلك قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وكذلك قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہو سکتا ہے رمضان کا آخری جمعہ ہو، تو تھوڑا سا اپنا ایک سیلف انالیسس جسے کہتے ہیں، خود اپنا ایک تجزیہ کر لینا چاہیے کہ رمضان نے ہمیں کیا کیا سکھایا، کیا کیا دکھایا۔ میں صرف ان چیزوں میں جو رمضان ہمیں دکھا کے چلا گیا ہے یا سکھا کے چلا گیا ہے، ان میں سے ایک چیز کا ذکر کروں گا جس کی طرف توجہ کم جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو خود نہیں پہچانتے، اپنی صلاحیتوں کو خود نہیں پہچانتے، جو رمضان ہمیں دکھا کے چلا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر بہت صلاحیتیں ہیں، تمہارے اندر یہ خوبی ہے، تمہارے اندر یہ خوبی ہے، تمہارے اندر یہ خوبی ہے۔ رمضان ہمیں اسکین کر کے اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ایک شارٹ ٹرم ٹریننگ سیشن ہوتا ہے، جب آپ کو کسی بھی جگہ پڑھانے لگتے ہیں تو پہلے آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کو ٹریننگ کراتے ہیں، یا پھر پڑھانا نہ بھی ہو، ویسی بڑی مہنگی مہنگی ٹریننگز ہوتی ہیں، چاہے وہ یہاں تک کہ سونے کی ٹریننگز کرائی جاتی ہیں، سونے کی سلیپ مینجمنٹ کے پوری ورک شاپس ہو رہی ہوتی ہیں، اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے، اس سے جب آپ گزرتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو پہچاننا شروع کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ اچھا، پھر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں بحیثیت ایک استاد آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ ایک ٹریننگ کرتے ہیں نا تو آپ کو لگ رہا تھا مشکل ہے، لیکن جب آپ اس ٹریننگ کے بعد عملی طور پہ اس کام کو کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یار یہ تو میں کر سکتا ہوں، یہ تو میرے لیے آسان ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کی صلاحیت آپ کو دکھا دی جاتی ہے، آگے آپ نے خود اس صلاحیت کو نکھارنا ہوتا ہے، اس صلاحیت کو سمجھنا، سمجھانا، پھیلانا، اس سے فائدہ اٹھانا، یہ باقی سارا آپ کے ذمہ کام پڑ جاتا ہے۔ تو جو رمضان کا مہینہ ہے وہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے جو مجھے آپ کو میری آپ کی صلاحیتیں دکھا دیتا ہے۔ میں اور آپ اکثر یہ واقعات سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو قیام فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم پڑ جاتا تھا۔ میں اور آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھی اور 1 سپارہ پڑھا، 2 سپارے پڑھے، 3 سپارے پڑھے، طرح طرح کے واقعات سنتے رہتے ہیں۔ فلاں بزرگ جو ہیں وہ روزانہ تہجد میں 1.5 سپارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم یہ واقعات سنتے رہتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ اس پہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اس وقت کہ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور آپ نے کر لیا ہے، آپ نے کیا ہے، آپ نے رمضان میں یہ سارا کیا ہے۔ آپ رات کو تراویح 20 رکعتوں میں کھڑے ہوتے تھے، گھنٹہ سوا گھنٹہ کی تراویح آپ پڑھتے تھے رمضان کے اندر۔ عام دنوں میں جب آپ کہتے ہیں نا کہ مجھ سے فجر پہ اٹھا نہیں جا رہا ہوتا، رمضان میں آپ ہی سحری کے لیے اٹھتے تھے، آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، آپ فجر کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے، آپ کرتے تھے نا یہ کام، آپ کے اندر صلاحیت موجود تھی۔ لیکن میں اور آپ کم ہمتی کا شکار رہتے تھے، ہم کہتے ہیں یار بڑا مشکل ہے، فجر پہ اٹھنا تو مشکل ہے بھائی، ہو ہی نہیں سکتا، فجر پہ مسجد جانا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنا مشکل کام کون کر سکتا ہے۔ لیکن آپ نے کر کے دکھایا، پورا مہینہ آپ کر رہے تھے یہ کام۔ اچھا، عام دنوں میں آپ کہتے ہیں کہ یار زبان کی حفاظت بڑا مشکل ہے، لیکن جب روزہ رکھ کے آپ کے سامنے کوئی بندہ غصہ کرتا، آپ کہتے ہیں یار ابھی روزہ ہے بھائی جان، بعد میں بات کر لینا، ابھی روزہ ہے، میں اپنی زبان روزے میں خراب نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب آپ اپنے زبان کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، آپ کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، اور اس رمضان کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو واضح کر دیا کہ تم کر بھی سکتے ہو۔ یعنی کل کو اگر اللہ کو میں اور آپ جا کے کہیں گے نا اللہ فجر بہت جلدی ہوتی تھی، ہم سے اٹھا نہیں جاتا، اللہ کہیں گے رمضان میں اٹھتے تھے نا، رمضان میں نے تمہیں دکھایا تھا نا تمہارا اپنا آپ، رمضان نے تمہیں تمہاری طاقت، تمہاری صلاحیت دکھائی تھی نا، اس کا مطلب تم پورا سال بھی کر سکتے تھے۔ اچھا، اور اب غور کریں نا، ہمارے رمضان کے معمولات اور عام دن کے روٹین میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک آواز چلی ہوئی ہے۔ مثلا آپ کے کتنے گھنٹے کم ہوئے ہوں گے کام کے،
یعنی میں ایک دکاندار کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ میری دکان ویسے بھی 8 بجے کھلتی تھی اور مغرب پہ بند ہو جاتی تھی، تو چلو مغرب سے عصر پہ بند ہو جاتی ہے تو کتنے گھنٹے کا فرق آیا؟ گھنٹے کا، سوا گھنٹے کا فرق آ گیا. لیکن میں صبح اٹھتا بھی ہوں، اپنی نیند بھی پوری کر رہا ہوں، اس میں شام تک کام بھی کر رہا ہوں، اور مزید اللہ کی طرف سے یہ کہ میں رات کو کھڑے ہو کے تراویح بھی پڑھ رہا ہوں. آپ سارے یہ کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سارا دن آپ نے گزارا ہے، کام میں کتنی کمی کی آپ نے؟ 1 گھنٹے کی. اگر وہ 1 گھنٹہ بھی کام کر لیتے نا آپ، تو بھی آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں آنا تھا. اس کا مطلب ہے یہ عام روٹین کے دنوں میں یہ سارے کام بھی آپ کر سکتے تھے، اور اللہ نے آپ کو توفیق دی. آپ پہلے بھی روزانہ دکان کھولنے کے لیے جاتے ہیں، آپ دفتر جا رہے ہوتے ہیں آپ، لیکن رمضان میں آپ نے کہا یار اب رمضان ہے تو میں تھوڑی دیر قرآن پڑھ لیا کروں. آپ نے دیکھا کہ وہ جو آدھا گھنٹہ آپ قرآن کے لیے نکالتے تھے، رمضان کے آخر میں دیکھا یار میرے تو 2 قرآن ختم ہو گئے، میرا تو 1 قرآن ختم ہو گیا، کسی کے 3 قرآن ختم ہو گئے. کیا ہوا؟ حالانکہ آپ نے کوئی بہت زیادہ کام نہیں کیا، بہت زیادہ مشقت نہیں کی کوئی، لیکن کام بھی چلتا رہا، یہ کام بھی ہو گیا. اس کا مطلب آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، آپ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ مادہ رکھا ہے، آپ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ طاقت رکھی ہے، اور اللہ نے آپ کو دکھا دی ہے اب یہ کہ تم کر سکتے ہو. اب یہ کہنا کہ میں نہیں کر سکتا، یہ سوائے اپنے آپ کو فریب میں ڈالنے کے اور کچھ بھی نہیں. آپ کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت کو کل کو نہیں کہہ سکتے اللہ عشاء کی نماز، اللہ تہجد تو ظہر مسجد میں جا کے نماز پڑھنا میں رمضان میں کیا تھا، اور وہی ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ رمضان میں آپ کے پاس نا 2 سپورٹ سسٹم ہوتے ہیں. یعنی سپورٹ سسٹم یعنی جو آپ کو سہارا دینے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی رمضان میں ایکٹیویٹ کر دی ہیں. عام دنوں میں آپ کو خود اس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک چیز اللہ نے شیطان کو بند کیا ہوا ہے، ٹھیک، ایک آپ کو یہ سپورٹ سسٹم ہے، آپ کو یہ سہارا ملا ہوا ہے کہ شیطان صاحب جو ہے وہ نسبتاً اس طرح سے ایکٹیویٹ نہیں جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے. دوسرا سپورٹ سسٹم کیا اللہ نے ایکٹیویٹ کر دیا کہ اللہ نے آپ کے لیے ایک ماحول بنا دیا کہ آپ اس ماحول کی وجہ سے نا، اس ماحول کی وجہ سے آپ کو چیزیں آسان لگ رہی ہیں. لیکن میں جو عرض کروں نا صلاحیت کی بات میں عرض کروں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ حدیث کے اندر آتا ہے الناس معادن، لوگ کانے ہیں، کانے کا معادن الذهب والفضہ، کہ یہ نا جیسے سونے اور چاندی کی کان ہوتی ہے اس طرح لوگ کانے ہیں. یعنی آپ میں سے ہر بندہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ خوبیوں کی ایک کان ہے، وہ صلاحیتوں کی ایک کان ہے، اس کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں. لیکن صرف اتنی بات ہے کہ اب کسی بھی کان میں سے کسی اس خزانے کو نکالنے کے لیے آپ کو کچھ کام کرنا پڑتا ہے. سونا اور چاندی ہے نا، سونے کی کان ہوتی ہے. اب میں اور آپ سونا دیکھتے ہیں بنی ہوئی شکل میں، وہ گزر کے سارے پروسیس سے گزر کے اور جناب اس کو پگھلایا جاتا ہے، پھر اس کو خوبصورت شکل میں ڈھالا جاتا ہے، پھر اس کو سخت کرنے کے کچھ ملاوٹ کی جاتی ہے. اس طرح کی شکل میرے آپ کے سامنے آتا ہے نا، تو ہمیں کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے سونا. حالانکہ اگر میں اور آپ سونے کو اس کی اصلی اور را شکل میں، جو اس کی بالکل خام شکل ہوتی ہے نا، اس میں دیکھیں تو بالکل کیچڑ مٹی کی طرح نرم سا ہوتا ہے، ہمیں اس کی اہمیت اور قدر کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیا چیز ہے. تو اس کا مطلب ہے بازار میں نمایاں ہونے کے لیے، خوش نما بننے کے لیے اس سونے نے کتنی قربانی دی. وہاں سے نکالا گیا اس کو پہلے، ٹھیک، سونار نے بھی قربانی دی، اس کو نکالا گیا، پھر اس کے اوپر سے گند بھلے کو صاف کیا گیا، اس کو پیور کیا گیا، پھر اس کو پگھلایا گیا، پگھلانے کے بعد اس کے اندر کچھ ملاوٹ کی گئی، اس کے بعد جا کے وہ کسی شکل میں آپ کے بعد ڈھل کے آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو سونے کو بھی سونا بننے کے لیے کان سے نکلنے کے بعد ایک لمبے پروسیجر سے گزرنا پڑ رہا تھا. اللہ رب العزت نے آپ کے اندر بھی صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کو باہر لے کر آنے کے لیے آپ کو بھی کسی پروسیجر سے گزرنا پڑے گا. کچھ کندھن بنتا ہے نا تو پہلے رگڑے کھانے پڑتے ہیں، اس کے بعد جا کے. اس کی مثال ایک نا بڑی مزے کی مثال دی جاتی ہے، کہتے ہیں ایک ہوتا ہے دودھ کہ آپ پانی میں ڈالو نا وہ بہہ کے نکل جاتا ہے فوراً، لیکن اسی دودھ کو رگڑا جاتا ہے وہ بن جاتا ہے دہی. ٹھیک، اس دہی کے بننے کے اب دہی نسبتاً گاڑھا ہے، اب آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے نا وہ تھوڑی دیر صبر کرے گا، آگے جا کے ختم ہوگا، فوراً ختم نہیں ہوگا. اچھا اسی کو آپ رگڑتے رہے آپ اس میں سے گھی نکال لیتے ہیں. ٹھیک، اب اس گھی کے اندر بھی صلاحیت موجود ہے، دہی کی نسبت زیادہ دیر اپنے آپ کو قابو کر سکتے ہیں. آپ اس کے اندر سے نکالیں مکھن. اب مکھن کی جو ٹکی ہے نا وہ ایسی زبردست ہوتی ہے کہ اس کو گلنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے پانی کے اندر. اب وہ رگڑے کھانے کے بعد جا کے مکھن بنتا ہے. دودھ بھی ایک دن کے اندر مکھن تھوڑی بن جاتا ہے. تو میں سے بھی مثال کے طور پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ جو صلاحیتیں رمضان کے اندر نمایاں ہوئی تھی یا نمایاں ہوئی ہوئی ہیں، ان صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے عام دنوں میں رگڑے کھانے پڑیں گے، اس کے بعد جا کے مشقتوں سے گزرنا پڑے گا. اب ان مشقتوں کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کر لیں کہ بھئی صلاحیت موجود ہے، اس صلاحیت کو نکھارنا ہے. حدیث میں آتا ہے خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام. جو جاہلیت کے زمانے میں بہترین صلاحیتوں والے لوگ تھے نا، اسلام میں بھی وہی بہترین صلاحیتوں والے لوگ تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی صلاحیت کو پہچانتے تھے اور اس صلاحیت کو آ کے انہوں نے اسلام میں استعمال کیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر صلاحیت موجود تھی.
لیکن جاہلیت کے زمانے میں اس صلاحیت کا استعمال نہیں ہو سکا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہادر بھی تھے، ان کا خاندان سفارتی معاملات میں پہلے ہی معروف تھا، یعنی ان کے جو خاندانی ایک سلسلہ تھا وہ سفارتی سلسلے سے تھا. تو لیکن جاہلیت کے زمانے میں کہتے ہیں ان کو اونٹ بھی چرانے ہیں، اس طرح کی باتیں ان کے بارے میں کی جاتی ہیں. لیکن وہی عمر مسلمان ہوئے، اسلام میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوہر کو دیکھ لیا ان کے اندر اور اس کے اوپر محنت شروع کی. نتیجہ یہ بنا کہ جب وہ حکومت ہمارے اوپر خلافت کا زمانہ بھی گزرا، لیکن جو نمایاں زمانہ عمر رضی اللہ عنہ کا گزرا ہے اتنا نمایاں زمانہ آپ کو کسی اور کا ملتا نہیں ہے. اس لیے کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کے اندر وہ جوہر موجود تھا، اس صلاحیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکلات سے گزارنے کے بعد وہ جوہر سامنے آ گیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اندر جاہلیت کے زمانے میں صلاحیت موجود تھی. احد کے میدان میں مسلمانوں کو خالد بن ولید، اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا تھا، لیکن وہی خالد بن ولید جب مسلمان ہوئے وہی صلاحیت تھی، اس صلاحیت کو پہچانتے تھے. اس صلاحیت کو پہچاننے کی وجہ سے اسلام کے اندر ہر معرکے میں سب سے آگے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہوا کرتے تھے. اس لیے اپنے اندر کے جوہر کو پہچاننے کی ضرورت ہے. آپ بہت قابل ہیں، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے. آپ جو کام رمضان کے اندر کریں آپ پورا سال کر سکتے ہیں. اس کم ہمتی کی چادر کو سب سے پہلے اپنے پر سے اتار دیں کہ رمضان کے علاوہ تو میں صبح اٹھ نہیں سکتا. نہیں، آپ اٹھ سکتے ہیں. اگر میں اٹھ جاؤں گا رمضان سے پہلے صبح، یہ خوف ہے نا کہ اگر میں فجر پہ اٹھ کے تو پورا دن مجھے نیند آتی رہے گی. بھائی رمضان میں کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے کہ دفتر جا کے کام نہیں کر رہے تھے؟ کیا کام ہو رہا تھا نا؟ دکانداری ختم کر دی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی دکانداری بھی؟ جب رمضان میں ہو سکتی تو پورا سال بھی ہو سکتی ہے. اللہ نے آپ کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے. کوئی ایک دن کی بات تو نہیں تھی، 30 دن کا رمضان گزار رہے ہیں آپ، 29 دن یا 30 دن کا رمضان گزار رہے ہیں، اچھا خاصا وقت گزار رہے ہیں آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. اب اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس کو نا تھوڑا سا رگڑ کے صحیح کرنے کی ضرورت ہے. میں نے عرض کیا نا کہ کیونکہ 2 سپورٹ سسٹم تھے جو رمضان میں خود ایکٹیویٹ ہوئے تھے، لیکن رمضان کے بعد آپ کو کرنے پڑیں گے. نمبر 1 شیطان بند تھا. عام دنوں میں شیطان بند نہیں ہوتا، اس کو شیطان کے حملے تو ہوتے رہیں گے بہت شدید قسم کے. ابھی ذرا تھوڑے سے کم حملے ہو رہے ہیں شیطان کے، پھر زیادہ حملے ہوں گے، یہ فرق پڑے گا. دوسرا یہ کہ ابھی آپ کو نا ایک ماحول ملا ہوتا ہے. ماحول سب سے زیادہ انسان کو نا جو سہارا دینے والی چیز ہے وہ ماحول ہوتا ہے. یعنی ماحول خود ہی انسان کو چلا رہا ہوتا ہے. ماحول کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، آپ کو فیصلہ، ماحول نے کہا یہ چیز اچھی ہے، آپ نے کہا اچھی ہے. ماحول نے کہا بری ہے، آپ کو بری لگنے لگ جاتی ہے. ماحول کا بڑا دخل ہوتا ہے نا اس کے اندر. اب رمضان کے اندر کیونکہ ماحول بنا ہوا ہے، عام دنوں میں آپ کو ماحول بنانا پڑتا ہے، بنتا نہیں ہے. اب ماحول بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ماحول بنانے کے لیے تھوڑا فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا پڑے گا. یہ ایک فرق ہے. یعنی عام حالات میں جو مسلمان ہے نا وہ اپنی اسلامی اقدار کے اوپر ہمیشہ بیک فٹ کے اوپر ہوتا ہے، ہمیشہ نا شرمسار سا، تھوڑا سا گھبرایا ہوا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اسلام کی بات کر دی، میں نے دین کی بات کر دی، اگر میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اگر میں نے اذان دے دی، یا اگر میں مسلمان دکھ گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ آپ کے اوپر نا خوف دامنگیر ہوتا ہے. کیونکہ آپ کے اندر، میرے اندر، ہم سب اس میں کمزور لوگ ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم ہمیشہ اسلامی اقدار کے بارے میں بیک فٹ کے اوپر ہیں. اور بیک فٹ کے اوپر کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم داعی نہیں ہیں. ہم دعوت نہیں دیتے. ہمیں جس چیز جو مارکیٹنگ والے ہوتے ہیں نا، مارکیٹنگ والوں کی سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے، خاص طور پہ جو ہمارے پٹھان بھائی بھاری گھڑیاں اور یہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں نا، ان سے زبردست مارکیٹنگ تو آتی کسی کو نہیں نا. وہ اتنے اعتماد سے اپنی چیز بیچ رہا ہوتا ہے، اتنے اعتماد سے، یہاں تک کہ ایک دفعہ وہ خان صاحب آئے بیچنے کے لیے گھڑی بیچ رہے تھے، تو اس میں نا مجھے یاد نہیں کون سی کمپنی کا نام لکھا تھا. میں نے کہا یہ تو غلط لکھا ہوا ہے. کہہ رہے غلط لکھا، لیکن لکھا تو ہے نا، پھر بھی لے لو. لکھا تو ہے نا، لے لو. اب اس کو اپنی چیز کے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ وہ بیچ جا رہا، متاثر ہی نہیں ہو رہا کسی سے. مسئلہ یہ کہ ہم اپنی اقدار کے اوپر ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. اب اس کے لیے داعی بننا ضروری ہے. جب آپ داعی بنیں گے نا، لوگوں کو دعوت دیں گے، ہر جگہ دعوت دیں گے تو آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی، اپنی اقدار کے اوپر خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایوری مسلم شوڈ بی این ایکٹیوسٹ. ہر مسلمان کو ایک ایکٹیوسٹ ہونا چاہیے. پیسو قسم کی جو زندگی ہے نا کہ بس جو ہو گیا ٹھیک ہے، اچھا ہو گیا برا ہو گیا، یہ زندگی مسلمان کی، اس زندگی کے ساتھ آپ کو پانی اپنے بھاؤں میں لے جائے گا، پانی آپ کو ساتھ لے جائے گا. مکھن نہیں بن سکتے آپ، پھر آپ دودھ کی طرح ساتھ ختم ہو جائیں گے. زیادہ آپ سروائیو نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے. یہ جو اڑتی ہے نا، چیل اڑتی ہے، کوے اڑتے ہیں، ہوا چلتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہوا چل رہی ہوتی ہے نا، کوا جو ہوتا ہے، کوا بس کھولتا ہے اور ہوا کے ساتھ ادھر جاتا ہے، ہوا ادھر پھینکتی ہے اس کو جہاں جا رہی ہے. لیکن جو باز ہوتا ہے نا، باز جب اڑنا شروع کرتا ہے تو ہوا آتی ہے، باز زور لگاتا ہے، اس کے خلاف جانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ باز آگے نہیں جا سک رہا ہوگا، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ لیکن ہوا اس کو پیچھے بھی نہیں لے کے جا سک رہی ہوگی، کیونکہ وہ مسلسل کوشش کر رہا ہے، وہ ایکٹیوسٹ ہے، وہ لگا ہوا ہے اپنے کام کے اندر. ہم مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم کیوں بیک فٹ کے اوپر ہیں؟ کیونکہ ہم دعوت نہیں دیتے.
ہم ہر جگہ شرمسار ہیں اپنی چیزوں کے اوپر. تو اس لیے اگر ماحول بنانا ہے نا، ماحول بنانے میں سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ آپ کو اپنے خود کو داعی بنانا پڑے گا. دعوت دینی پڑے گی ہر جگہ. جب آپ دعوت دیں گے پھر آپ کا وہ جو ایک سپورٹ سسٹم جو آج کل بن رہا ہے نا، وہ اس سے حفاظت ہونا شروع ہو جائے گی. دوسرا جو شیطان کے حملے ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اب وہ بھی ہے تو ویسے انڈائریکٹلی وہ بھی ماحول سے ہی جڑا ہوا ہے کہ ماحول آپ کی بہت حفاظت کر دیتا ہے شیطانی حملوں سے. یعنی مسجد میں بیٹھ کے آپ کو وہ خیال نہیں آتے جو مسجد سے باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ مسجد کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے. ابھی ایک ماحول بنا ہوا ہے نا، آپ میری بات سن رہے ہیں، میں آپ کی بات آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے ایک ماحول بنا ہوا ہے. اس ماحول کی وجہ سے بہت سارے خیالات جو باہر ذہن میں آ رہے ہوں گے یہاں پہ آپ کے ذہن میں نہیں آ رہے ہوں گے، میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ ایک ماحول بنا ہوا ہے نا، ایک ماحول میں ہم چل رہے ہیں. تو یہ ماحول بھی آپ کو بہت سارے گناہوں سے روکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا پڑے گا. چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو آپ چھوٹا کہتے ہیں نا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان چھوٹے گناہوں سے بچو، یہ سب سے زیادہ زہریلے ہوتے ہیں. دیکھو ہمارے یہاں نا ایک تقسیم ہے، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ. ٹھیک، ہم کہتے ہیں کبیرہ گناہ ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے. بات یہ ہے زہر تو زہر ہے نا، چاہے کبیر چاہے زیادہ ہو چاہے تھوڑا ہو. یہ زیادہ بڑا زہر ہے، یہ چھوٹا زہر ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا زہر تو کھا لیتے ہیں، زیادہ والا چھوڑ دیں گے. ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا. زہر تو زہر ہے نا، اور زہر کو زہر سمجھنا چاہیے. ایک دفعہ میرے پاس ایک بچہ آیا اور نا اس نے آ کے اپنا ایک مسئلہ بیان کیا. بہرحال اس کا ایک مسئلہ تھا، وہ غلط تعلقات تھے، یعنی اب یہ ناجائز کام ہے نا. تو وہ مجھے آ کے بتانے لگا کہ ایسا ایسا مسئلہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں. تو اس کو میں نے سب سے پہلی بات یہ عرض کی، میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ آپ کو میں اگر کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہے، اس پیالے میں پڑا ہے گند، سارا گٹر کا گند اس کے اندر پڑا ہوا ہے، اور میں آپ سے کہوں گا اس کو کھاؤ، آپ کھاؤ گے؟ کہتے نہیں کبھی بھی نہیں کھاؤں گا. میں نے کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کیونکہ آپ اس کو گندگی سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو غلیظ سمجھ رہے ہیں، آپ کو گھن آ رہی ہے اس کو دیکھ کے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جس وقت آپ گناہ کبیرہ صغیرہ کی تقسیم کے اوپر جاتے ہیں، جانے کے بعد آپ اس گند کو گند ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو پھر آپ کہتے ہیں اس کو کھا بھی لو پی بھی لو، کو مسئلہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ گند آپ کو گند نہیں لگ رہا. ٹھیک، گند آپ کو گند نہیں لگ رہا. لیکن جب وہ گند آپ کو گند لگنا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے. اب گناہ گند ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گٹر کے اندر کی جو گندگی، اس طرح کی غلاظت ہے. حدیث میں آتا ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو آتی ہے کہ فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں اس سے. لیکن وہ ہمارے یہاں ہر جگہ بدبو ہی بدبو ہے تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی. تو بات یہ کہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، لیکن یہ گند ہے، یہ گناہوں کے اندر ایک نحوست موجود ہے. تو ہر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا شروع کریں گے نا، شیطان بڑے حملے آپ کے اوپر نہیں کر سک رہا ہوگا. اب چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اوپر سوچنا شروع کریں، پھر بڑے بڑے گناہ پھر شیطان آپ کے اوپر حملے نہیں کر سک رہا ہوگا. تو اپنے ان سپورٹ سسٹموں کو آپ کو خود ہی ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا رمضان کے علاوہ. لیکن یہ یاد رکھیں اللہ کے یہاں یہ حجت نہیں چل سکتی، اللہ مجھ سے ہو نہیں رہا تھا، آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے کیا ہے، کیونکہ آپ کر رہے ہیں. تو نیت کرتے ہیں سارے اس کی انشاءاللہ. دو باتیں کر لیں، ایک ہم نے جو رمضان کے اندر کیا رمضان کے بعد بھی کریں گے، جو رمضان میں چھوڑا تھا رمضان کے بعد بھی اس کو چھوڑیں گے. اور آئندہ کرنے کے لیے اقدامات کیا اختیار کر رہے ہیں کہ ہمیں ایکٹیوسٹ بننا ہے، ہمیں داعی بننا ہے، ہمیں اسلام کی پہچان بننا ہے، آگے بڑھ کے، پیچھے ہٹ کے نہیں، چھپ چھپ کے نہیں، ڈر ڈر کے نہیں، بلکہ کھل کے بات کرنی ہے. جہاں پہ آپ کے اسلامی کوئی بات آئے گی ہم کھل کے بات کریں گے. بچے کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کرنا بڑا ضروری ہے، چھوٹے بچے کے اندر، کہ وہ بچہ جب نماز کا وقت ہو وہ ریسٹورنٹ میں اٹھ کے سائڈ پہ جا کے نماز پڑھ سکے. وہ اسکول میں کیا ٹیچر کو، میم نماز کا ٹائم ہو گیا، سر نماز کا ٹائم ہو گیا، مجھے ذرا نماز کی چھٹی دے دیں. اس کو شرم نہ آ رہی ہے اس بات پہ کہ یار سارے لوگ تو بیٹھے ہوئے، کوئی بھی نماز کی بات نہیں کر رہا، اگر میں نے نماز کی بات کی سارے کیا کہیں گے، بہت مولوی قسم کا آدمی آ گیا. اس کو یہ شرم نہ ہو، اس کو اس کے اوپر اعتماد ہو، خود اعتمادی کے ساتھ یہ کانفیڈنس کے اندر پیدا کرنا پڑے گا. اس حوصلے کے ساتھ پھر وہ صحیح راستے کے اوپر چل سکے گا. تو اب رمضان نے پہچان کرا دی ہے، حجت پوری ہو چکی ہے، رمضان نے مجھے آپ کو میری اور آپ کی طاقت ہمیں دکھا دی ہے. اب اللہ کے سامنے کوئی عذر نہیں چل سکتا. اللہ کو ہم نہیں کہہ سکتے اللہ فجر کی نماز مسجد میں نہیں ہو رہی تھی میں کیا کرتا. اللہ کو نہیں کہہ سکتے اللہ عشاء کی نماز مسجد میں نہیں ہو رہی تھی میں کیا کرتا. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ دکان کا مسئلہ تھا اس لیے میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا. اللہ پورا رمضان آپ کا رمضان آپ کے سامنے کھول کے دکھا دیں گے، پھر آگے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس کا، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس کا، سوائے اس کے کہ شرمساری ہوگی. تو کل کی شرمساری سے بچنے کے لیے آج عزم کر لیں، ہمت کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں. اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور اجتماعی طور پہ امت کے، بس ایک منٹ اور، اجتماعی طور پہ پوری امت کے لیے دعائیں بھی کریں. امت کے اوپر جس وقت حالات ہے کیا دعائیں کریں؟ دو دعائیں تو ضرور کریں. ایک دعا یہ کریں اللہ امت کو اتفاق اتحاد نصیب فرما دے.
امت کو یک جان بنا دے. یہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ جو اس وقت کے جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے نا، جب سے یہ نیشنلزم آیا اور نیشن سٹیٹس بنی، ریاستی نظام آیا، اس کے بعد سے دل پھٹ گئے ہیں آپس میں بہت بری طرح. ہر بندہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بچانے کے چکر میں بنا ہوا ہے. امت کو اللہ تعالیٰ اتحاد نصیب فرماتے ہیں. اور اتحاد کی بڑی واضح مثال جو ہے نا، وہ آپ کہتے ہیں مفتی رشید احمد خورشید صاحب میرے خیال ایک ساتھ پہلے یہاں پر آئے تو انہوں نے بیان کیا تھا. انہوں نے نیٹو کی مثال دی تھی. دیکھو نیٹو مختلف ممالک ہیں لیکن اپنے آپ کو ایسے متحد رکھ رہے ہوتے ہیں، ایک کے اوپر حملہ دوسرے پہ حملہ تصور کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرمائے. دوسری دعا کیا کریں؟ اے اللہ اللہم ردنا الی دینک ردا جمیلا، اے اللہ میں اچھے طریقے سے واپس ہمارے دین کے اوپر لوٹا دیجئے، واپس ہمیں ہمارے دین کے اوپر لوٹا دیجئے. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کافر تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان کے اوپر تم ٹوٹ پڑتے ہو. اللہ کے رسول کیا بہت تھوڑے ہوں گے ہم اس دن؟ کہا نہیں تم تو بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے اوپر سیلاب کے اوپر جو خش و خاشاک ہوتے ہیں نا، جھاگ ہوتی ہے، اس کی طرح ہوگی. کہا کیوں؟ کہا اللہ تعالیٰ تمہاری ہیبت دشمن کے دل سے نکال دیں گے اور تمہارے دل کے اندر وہن ڈال دیں گے. اللہ کے رسول وہن کیا ہوتا ہے؟ کہ دنیا کی محبت تمہارے دل کے اندر آ جائے گی، موت کا خوف تمہارے دل کے اندر آ جائے گا. تو اس لیے اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ اللہ ساری امت کو واپس اپنی دین کی طرف خوبصورتی سے لوٹا دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.